فبما رحمت من اللہ لنت لهم، نصیب مہربانی اللہ کی کہ آپ نرم ہوئے ان کے ساتھ. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ ہوتے تند خو سنگ دل، اس کے برابر ترجمہ غلیظ سنگ اور قلب دل، اور اگر آپ ہوتے تند خو سنگ دل، لنفضوا من حولک، بھاگ جو کہ ہوتے آپ کے پاس سے. فاعف عنہم، معاف فرمائے ان کو. واستغفر لهم، مغفرت کی دعا کرے ان کے حق میں. وشاورهم فی الامر، اور ان سے مشورے کرے کاموں کے، خفا ہو کے مشورہ بھی نہ چھوڑے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کرے تو بھروسہ اللہ پر کرے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توکل کرنے والوں کو. صحابہ کرام کی بعض غلطیوں پر اندیشہ تھا کہ بمقتضائے بشریت فخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خفا ہو جاتے. فرمایا آپ کے اخلاق شیرین ہیں، آپ مہربان کریم و رحیم ہیں، انہیں معاف بھی کریں، ان کی معافی کی دعا بھی کریں. صحابہ کتنے لاڈلے ہیں، اور ان سے مشورہ بھی جاری رکھیں. جب ایک آدمی کی غلطی سامنے آ جائے نا تو پھر اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. مشورہ ضرور کریں مگر مشورے پہ اعتماد نہ کریں. مثلا مل کر مشورہ ہوا، ایک کام طے ہو گیا، جب کام کیا گیا تو نقصان ہو گیا تو مشورے والے کو لگایا، کیونکہ آپ کا سہارا تو اللہ ہے. اعتماد مشورے پر نہیں، اعتماد اللہ پر ہے. اتنی عجیب بات ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب بہت ذہین ذکی انسان، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں گئے. مولانا اشرف علی صاحب نے کہا بھائی کھل کر بات کرو، کیونکہ آپ جیسی بصیرت اور فراست کسی اور کی نہیں. تنہائی میں بات ہوگی تو مجھ پہ غالب آ جاؤ گے، کھل کر بات کرو گے تو میرے ساتھی میری مدد کر لیں گے، اور اگر نہ ہوا تو میں کہوں گا آپ کے سامنے مفتی صاحب یہ ور مارا. یہ بھی مولانا اشرف علی صاحب کی حق گوئی ہے اور دیانتداری ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کر لے تمہاری اللہ کوئی غالب نہیں آئے گا تم پر. وَإِن یخذلکم، اور اگر تم کو بغیر مدد کے چھوڑے، خذل یخذل کے معنی ذلیل کرنا، مراد ہے بغیر مدد کے چھوڑنا. وَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، بس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اللہ کے علاوہ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. غزہ کے اندر ایک قیمتی چادر تھی اور پھر نہیں تھی، گم ہو گئی. کسی کا خیال آیا ہوگا کہ ممکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہو. خیال تو اب طرح آ سکتا ہے، اللہ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ ایسے خیالات نہ لایا کرو. دیکھو پہلے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ يَغُلَّ، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ غلا کر لے. غلول کے معنی ہے اخذ الشیء من المغنم بدون اذن الامیر، کمانڈر ان چیف کی اجازت کے بغیر غنیمتوں میں سے کوئی چیز اٹھانا. غلا، اشک والا غلا. شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ کوئی چیز اٹھائے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چوری کرے یا بغیر اجازت کے کوئی چیز اٹھائے آئے گا وہ غلا سمیت قیامت کے دن. غلہ کو بھی غلہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی چوری میں پکڑ جاتا تھا اس کے گلے میں زنجیر ڈال دیتے، سب لوگ دیکھے. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون، اور ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی. یہ عجیب قانون معلوم ہوا کہ غنائم سے بغیر اذن کے کوئی بھی کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا. تو پھر مولانا مودودی کا یہ لکھنا کہ صحابہ مال کو دیکھ کر مغلوب الحال ہو گئے تھے بہت نامناسب اور ناروا معاملہ ہے. صحابہ کے مقام سے بے خبری. افمن اتبع رضوان اللہ، آیا وہ ہستی جو اتباع کرے اللہ کی رضا کی. کما باء
بسخط من اللہ، مانن اس کے جو مستحق ہے اللہ کے عذاب کا، سخت غصہ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، کیا ناکارہ بازگشت ہے۔